بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، یقیناً آپ لوگ خیروفیت کے ساتھ ہوں گے۔ محترم سامعین، طارق لبیک کے حوالے سے چند لیٹسٹ سٹوریز آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے بات کریں گے محترم سامعین، آپ کو بتائیں گے کہ کل طارق لبیک کے ایک ایم پی اے جو ہیں شکر گڑھ کے، انہوں نے خوبصورت گفتگو کی تھی سعد رضوی صاحب کی بازیابی کے حوالے سے، لیکن ملک احمد صاحب جو ہیں نون لیگ کے جو پنجاب اسمبلی کے اسپیکر تھے، انہوں نے جناب والا غیر ذمہ دارانہ مظاہرہ کرتے ہوئے، انہوں نے جناب والا غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے ان کو فوراً ٹوک دیا۔ اس موقع پر طارق لبیک کا بھی الحمدللہ جاندار موقف سامنے آیا، وہ بھی انشاءاللہ آج آپ کے سامنے شیئر کریں گے۔ اسی طرح محترم سامعین، آپ کو طارق لبیک کی جامع مسجد رحمت اللہ عالمین سے ایک دلخراش منظر جو ہے وہ بھی انشاءاللہ دکھائیں گے اور اس پر کچھ گفتگو کریں گے۔ اسی کے ساتھ محترم سامعین، تیسری سٹوری آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے شیئر کریں گے۔ کراچی سے طارق لبیک نے الحمدللہ جو وہاں کے چیئرمین ہیں یو سی کے، انہوں نے خوبصورت ایک ورک کیا ہے، خوبصورت کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ انشاءاللہ وہ مناظر بھی آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے ڈسکس کرتے ہیں۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں محترم سامعین۔ سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے، اگر فرسٹ ٹائم آپ ہمارے چینل پر تشریف لا رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل کا آئیکن پریس کر لیں تاکہ آنے والی ہر لیٹسٹ اور نئی ویڈیوز جو ہیں بر وقت آپ کی خدمت میں پہنچتی رہے۔ محترم سامعین، آپ کے کومنٹ سے اور آپ کی قیمتی رائے سے ہمارے تک کافی ساری اچھی مفید معلومات جو ہے وہ پہنچتی ہے، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی ان باتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنے چینل اور اپنی ویڈیوز کو بہتر سے بہتر بنائیں۔ اس سب اچھے عمل پر میں آپ کا تہ دل سے مشکور بھی ہوں اور اللہ سے آپ کے لیے دعا گو بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین متین اور حق کی آواز بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین، شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے، کل کی ویڈیو میں بھی ہم نے اپلوڈ کیا تھا اور یہ کل ہی کا واقعہ ہے کہ جہاں پر پنجاب اسمبلی کے اندر طارق لبیک کے ایک ایم پی ہیں جنہوں نے جناب والا سنگراج صاحب جو ہیں، انہوں نے سعد رضوی صاحب کی بازیابی کے حوالے سے جو ہی گفتگو شروع کی تو اسپیکر جو پنجاب اسمبلی ہے ملک احمد خان صاحب جو ہیں، انہوں نے سب سے پہلے جناب والا ایک انتہائی بزدلانہ کام کیا اور ایک احمقانہ حرکت کی اور ان کو فوراً ٹوک دیا اور کہا جی، جب انہوں نے کہا جی سعد رضوی صاحب کو رہا کیا جائے، ہمارے پارٹی کے جو رہنما ہیں ان کو سامنے لایا جائے، ادھر جناب نے کہا جی آپ کی پارٹی جو ہے وہ کل عدم ہو چکی ہے۔ بھائی کل عدم ہو چکی ہے تو کیا یہ اپنی جناب والا قانونی حق نہیں رکھتے اپنی بات کرنے کا؟ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت پنجاب اسمبلی کے اندر جو رول ہے، کوئی بھی پارلیمانی لیڈر ہے، کوئی بھی جناب والا وہاں کا سینٹ کا جناب والا رہنے والا ہے یا کوئی بھی باشندہ ہے جو منتخب ہو کے آتا ہے، چاہے وہ ایم این اے ہے، چاہے وہ ایم پی اے کی سیٹ پر ہے یا اس کے علاوہ کوئی بھی آزاد ہے، تو اس کو 10 منٹ کم از کم بولنے کا حق ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اسپیکر نے غیر ذمہ دارانہ جناب والا اور انتہائی گھٹیا عمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے جو ہے ان کو فوراً بند کروایا۔ اس پر طارق لبیک نے بھی ایک خوبصورت بیان دیا اور جو مرکز کا ایک طارق لبیک کا ترجمان بیان ہوتا ہے وہ بیان سامنے آیا، جس میں انہوں نے کہا جی یہ کس کا حق ہے کہ وہ جناب والا ایک الیکشن کمیشن سے منظور شدہ پارٹی طارق لبیک جو ہے کہ جو اپنے الیکشن ابھی بھی لڑ رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے گلگت میں ضمنی الیکشن ہوئے، وہاں پر بھی طارق لبیک کے کینڈیڈیٹ جو تھے ان کو نشان الاٹ کیا کرین کا اور انہوں نے بھرپور حصہ لیا۔ اس کے علاوہ پنجاب کے اندر ضمنی انتخابات کے اندر بھی طارق لبیک نے حصہ لیا، اور اس کے علاوہ سندھ کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر بھی طارق لبیک کے کینڈیڈیٹ نے جو ہے وہ حصہ لیا۔ تو ترجمان کا یہ کہنا تھا طارق لبیک کے کہ پنجاب اسمبلی کے اسپیکر کو کس نے یہ حق دیا ہے کہ وہ جناب والا پارٹی کے آئینی حق کو ختم کرے اور ان کی آواز کو دبا سکے، جبکہ کوئی بھی قانون ان کی آواز کو دبانے کا حق نہیں رکھتا، بلکہ ہر قانون جو ہے وہ جناب والا طارق لبیک کے یا کوئی بھی پارٹی ہے، سیاسی پارٹی جو ہے جو الیکشن کمیشن سے رجسٹرڈ ہے، اس کی آواز کو دبانے کی کوشش نہیں کر سکتی۔ تو یہ طارق لبیک نے جناب والا خوبصورت بیان دیا، اور آخری ایک جملہ جو انہوں نے کوٹ کیا وہ بڑا پیارا تھا۔ انہوں نے کہا جی یہ خود 47 فارم کی پیداوار ہے، تو جو خود جعلی مینڈیٹ سے آگے آئے ہیں یا خود جعلی ووٹوں سے آگے آئے ہیں، وہ کس طرح جناب والا ایک عوام کی مقبولیت اور عوام میں بہت زیادہ پاپولر جماعت جو ہے اس کے کینڈیڈیٹ کو چپ کرانے کی ناکام کوشش کر سکتا ہے۔ تو بہت زبردست بیان جو ہے طارق لبیک کا کم بیک ہوا ہے اور شاندار قسم کا ہوا ہے۔ اب امید ہے انشاءاللہ طارق لبیک اور اس کے علاوہ جتنی سیاسی پارٹیاں انشاءاللہ وہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں گی اور اٹھانی بھی چاہیے۔ ہم سب بھی دل سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ طارق لبیک کے جو قائدین ہیں، کارکنان ہیں، جو پابند سلاسل ہیں، اللہ ان کو جلد از جلد ارادی نصیب فرمائے اور طارق لبیک کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے۔ محترم سامعین، اسی کے ساتھ آپ کو لاہور لے کر چلیں گے، جامع مسجد رحمت اللہ عالمین جو 9 ماہ کے قریب عرصہ ہو گیا ہے جب سے سان مرید کے ہوا تب سے لے کر آج تک جو
इस वक्त फोर्सेस के कब्ज़े में है। वहाँ पर हुकूमत ने जनाब वाला जबरी कब्ज़ा किया हुआ है और हुकूमत ने फोर्सेस का कब्ज़ा करवाया। वहाँ पर नमाज नहीं होती, इसके अलावा दर्स दुरूस वगैरह अजानें बिल्कुल बंद है मुसलमानों के जनाब वाला वतन के अंदर। ये एक अफसोसनाक अमल है। तो वहाँ की एक पिक्चर और एक तस्वीर सोशल मीडिया पर इस वक्त गर्दिश कर रही है, जिसमें एक अलमारी और एक खिड़की जो है वो दिखाई जाती है कि जो टूटी हुई है। तो दिल खराश मनाजिर हैं, दिल को बहुत अफसोस हुआ। ज़ाहिर है आप भी देखेंगे तो आपको भी तकलीफ़ होगी। तो अब वहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हुकूमत ने क्या पता अंदर क्या किया, वहाँ पर क्या किया गया, फोर्सेस ने क्या कुछ किया। और अल्लाह के घर के साथ ये दिल खराश मनाजिर के जहाँ पर एक वक्त कलमे की आवाज़ जो है वो एक वक्त में गूंजती थी, जहाँ पर सदाए हक बुलंद होती थी, वहाँ पर जनाब वाला उन्होंने ज़ालिमों ने ये काम किया कि आज वो देखने का दिल नहीं कर रहा। इतने जनाब वाला तकलीफ़ थे मनाजिर जो हैं जामे मस्जिद रहमतुल्लाह लिल आलमीन के सामने आ रहे हैं। अब अल्लाह ही इनको हिदायत दे, अल्लाह ही जनाब वाला इनके कब्ज़े से मस्जिद को आज़ाद कराए। पहले तो कहते थे कि बैतुल मक़दस का मसला ऐसा बना हुआ है, लेकिन अभी ऐसा लगता है कि बैतुल मक़दस ख़ुद पाकिस्तान के अंदर है कि जहाँ पर जामे मस्जिद रहमतुल्लाह अलमीन को पाबंद सलासल कर दिया है और जनाब वाला ज़ेर नज़र जनाब वाला आने से उन्होंने दूर कर दिया है और नज़रों जल कर दिया है जामे मस्जिद रहमतुल्लाह अलमीन को, और वहाँ हक़ की आवाज़ को दबा दिया है। बहरहाल अल्लाह इसको भी जल्द अज जल्द जो है वो ओपन करे और अल्लाह तबारक व तआला मदद फरमाए और अल्लाह मुसलमानों की हिमायत फरमाए। मोहतरम सामीन, चलते हैं आपको कराची के अंदर लेकर चलेंगे, जहां एक चेयरमैन है यूसी के, गालिबन ये ज़िला जनूबी है कराची का, सिंध का। वहां पर जो इलाका है, यह इलाका मकीन है, वहां उन्होंने एक दरख्वास्त दी और उन्होंने कहा जी जनाब यहां पर जो है वो मेन जो गटर के होल है वो खुले हुए हैं और जो किसी भी हादसे का सबब बन सकते हैं। आपको पता है पिछले दिनों पंजाब के अंदर लाहौर के अंदर एक ये बच्ची जो थी वो भी नाले के अंदर गिर गई और मेन गटर के होल में गिर कर वो उसकी मौत हो गई थी। इसके अलावा 20 ऐसे वाक़यात सोशल मीडिया पर और दीगर मीडिया पर आप देखते रहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है हमारे मुल्क के अंदर। तो वहाँ के जो कैंडिडेट थे, चेयरमैन थे, उनको उन्होंने दरख्वास्त दी कि जनाब आप नुमाइंदे हैं तो आप खुदा इस चीज़ का एक्शन ले। मैं दाद दूंगा उन लोगों को कि जिन्होंने फ़ौरन एक्शन लेते हुए तारिक लब्बैक के कारकुनान ने और नुमाइंदों ने वहाँ पर जनाब वाला अपनी मदद आपके तहत खुद उन्होंने जनाब वाला वहाँ पर मेन गटर के जो होल थे उनको बंद करवाया और जो खूबसूरत तरीके से गलियों की जनाब वाला मुरम्मत थी, तामीरात का सिलसिला था और उसको सफाई थी, वो बेहतरीन अंदाज में उन्होंने खुद अपने हाथों से करवाई। ये मनाजिर मैं आपके सामने शेयर करना चाहूँगा, आप इसको लाजमी देखें। आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह इसी तरह की मज़ीद अच्छी अपडेट्स और अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल का आइकन भी प्रेस कर लें ताकि इस तरह की अच्छी वीडियोस बर वक्त आपको मिलती रहे। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। इंशाल्लाह एक नई वीडियो में दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।